بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والے میرے دوست باپ کو سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ آج میرے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ جس کو سن کر اگر میں ایک دکھ بھری داستان پنجاب کی گورنمنٹ کو نہ سناؤں تو یہ میرے پروفیشن کے خلاف یا میرے پروفیشن کے ساتھ ایک بدنیتی ہو۔ یہ کچھ عرصے سے متاثرین میرے پاس آ رہے ہیں، کچھ کے میں نے کیس فائل کر دیے ہیں، کچھ کے کیس ہم لکھ رہے ہیں۔ اور کیس کیا ہے بنیادی طور پر کہ پاکستان میں جو صوبہ پنجاب ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو ایگری بیسڈ ہے، یعنی کہ کسانوں کی جو آمدن ہے اور کسانوں کی جو ایک کمیونٹی ہے اس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے۔ اس صوبے کی بنیاد ہی کسان ہے، اور کسان کی خوشحالی کے لیے، کسان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، کسان کی ترقی کے لیے، کسان کے ذمہ داری کے لیے اس کو جو اس کی استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھاد کی صورت میں ہے، ڈیزل کی صورت میں ہے، یا پھر اس چیزوں کو دینے کے بعد بیج کی صورت میں ہے، اس کی ذمہ داری میں جو بھی سہولتیں گورنمنٹ آف پنجاب کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ ان کے بنیادی حقوق میں ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کی جنس تیار ہو جائے تو اس کی خریداری اور اس خریداری کے اوپر پراپر اس کو قیمت دینا، تاکہ پنجاب جس کی ریڑھ کی ہڈی، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی پنجاب کے ذمہ دار ہیں، کسان ہیں۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے، اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ایک اتنا بڑا سکینڈل ہوا، جس طرح آج کل ہم سن رہے ہیں کہ گندم کا سیزن ہے، گندم کے سیزن میں جو پنجاب گورنمنٹ نے جو پالیسی لانچ کی ہے کہ گندم ہم نے 1 ایکڑ میں 6 بوری باردانے کے علاوہ ہم نے گندم پرچیز نہیں کرنی۔ اس کا مطلب کہ ایک ذمہ دار کو 6 ایکڑ کی جو کاشت ہے وہ صرف 36 بوریوں کی صورت میں وہ گورنمنٹ پرچیز کی۔ اس میں بھی سفارشوں کی ضرورت ہے، اس میں ریکمنڈیشنز کی ضرورت ہے، اس میں بھی درمیان میں چور رستے بہت زیادہ موجود ہے۔ تو کسانوں کو گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ اور کسانوں کو نہ صرف گورنمنٹ دینے میں، سہولیات دینے میں ناکام ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا موقع فراہم کر دیا ہے تھرڈ پارٹی کا، بروکر کا، درمیانی طبقے کا، کہ جو کسان کو لوٹ کے کھا رہا ہے۔ ایک موقع فراہم کر دیا کہ وہ کسان کے ساتھ دھوکہ کرے۔ وہ ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ جو کسان کی جنس کی جو قیمت ہے، جو پراپر انداز میں اس کو گورنمنٹ کو دینی چاہیے تھی مگر وہ نہیں دے رہی، اگر دے رہی ہے تو اتنی کوانٹٹی کم ہے کہ ذمہ دار اپنی فصل کو یا تو اس کو گھر میں جمع کر لے گا، ذخیرہ اندوزی کر لے گا۔ اگر ذخیرہ اندوزی کے باوجود گندم کی شارٹیج آتی ہے تو گندم کی شارٹیج کے ساتھ، گندم کی کمی کے ساتھ، وہ گندم جو ہے کس طرح کنزیومر تک پہنچے گی سستے انداز میں، اچھے انداز میں، تاکہ پاکستان کے اور پنجاب کے جو کم از کم جو غریب طبقہ ہے اس کو گندم سستے انداز میں پہنچے۔ مگر ان ساری کوششوں میں گورنمنٹ آف پنجاب ناکام ہوئی، لیکن جو موقع فراہم کر دیا بروکروں کے لیے، درمیانے لوگوں کے لیے، کہ جو مڈل لوگ ہیں وہ مڈل لوگ ہی منافع اٹھائیں گے، وہ نہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ ذمہ دار کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا ایک بہت بڑا سکینڈل، ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ایک رفلی ٹفلی آئیڈیا کے مطابق ایک ایچ ایم فوڈ انڈسٹری ہے، جس کا ڈاکومنٹ اس وقت پارٹنرشپ ڈیڈ میرے پاس موجود ہے، کہ ایچ ایم فوڈ انڈسٹری جس کا ہیڈ آفس 13 جنی روڈ چشتیاں میں موجود ہے، وہاں پر ذمہ داروں کے ساتھ، اسی مڈل کلاس طبقے کے ساتھ، اس مڈل کلاس بندے نے، اس بروکر نے تقریباً 6 سے 7 ارب روپے کا دھوکہ کر دیا۔ ان سے جنسیں اٹھائیں، ان سے جتنی بھی ان کی چیزیں تھی، گندم تھی، مکئی تھی، کاٹن تھی، گنا تھا، چیزیں اس سے خرید کر لیں۔ جب اس کی واپسی کا ٹائم آیا تو بلال ارشد جو کہ ایچ ایم فوڈ انڈسٹری کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ محمد اختر صنف مشتاق احمد ہے، اور راشد مشتاق جو ان کا پارٹنر ہے، انہوں نے ہیڈ آفس چشتیاں میں بنایا اور پورے ڈسٹرکٹ سے انہوں نے جنس کی مختلف ذمہ داروں سے پرچیز کی۔ اس وقت میرے پاس ایک ذمہ دار موجود ہے جن کا نام ہے فیض بخش ولد اللہ یار، قوم ارائی ہیں، سکنہ بستی اللہ آباد کا یہ رہائشی ہیں، شیلی شرکی کے ہیں، تحصیل چشتیاں اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے یہ رہائشی ہیں۔ انہوں نے جو کیس فائل کیا ہے ایچ ایم فوڈ انڈسٹری کے خلاف، ان تینوں پارٹنرز کے خلاف، اور انہوں نے جو کیس فائل اس میں تقریباً ان کا کلیم 32 سے 33 کروڑ روپے کا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا ضلع، اس چھوٹے سے ضلع سے ایک چھوٹی سی تحصیل
چشتیہ میں بیٹھا ایک گاؤں کا جو ہے ذمہ دار، ان کے ساتھ دھوکہ. یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے، یہ تقریباً 57 سے 60 لوگ ایسے ہیں کہ جو متاثرین ہیں. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب یا ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی جو مینجمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے جو ڈی پی او ہیں، ایس پی ہیں اور ڈی سی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، وہ ان ذمہ داروں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے. وہ میں اس اپنی ویڈیو کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش کروں گا، ان کے کمپلینٹ سیل سے یہ گزارش کروں گا کہ ان متاثرین ذمہ دار، اگر ذمہ دار لٹ گیا جیسے لٹتا رہا، لیکن ایک تو گورنمنٹ کے ہاتھ سے لٹتا ہے، لیکن یہ جو درمیان جو فراڈیے لوگ آ جاتے ہیں، جو ان کو لوٹ کے کھا گئے، جو خود ارب پتی بن گئے ہیں، لیکن غریب ذمہ دار کسان جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی اب محروم ہو چکا ہے. حاجی فیض صاحب یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے مختلف عرصہ میں جو چیزیں پرووائڈ کی ہیں اس ایچ ایم فوڈ انڈسٹری کو، انہوں نے وہ دعویٰ جو ہے وہ پیش بھی کیا ہے. وہ انہوں نے دعویٰ دائر کیا سول کورٹ جو ہے وہ چشتیہ میں. وہ اس وقت دعویٰ ہے 30,99,97,890 روپے کا. اور اس کے علاوہ محمد شریف ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں. انہوں نے 64,27,900 روپے کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا لین دین ہے بذریعہ چیکس، وہ بھی انہوں نے بھی کیس فائل کیا ہے. اور بھی ہمارے اس میں متاثرین ہیں. ان کے فیض بخش صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے اتنی جنس ان کو دے دی. جی فیض بخش صاحب کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. کیا کیا آپ کو، کیا آپ اپنی زبان میں بتائیں کہ یہ جو ایچ ایم فوڈ انڈسٹری والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیسے تعلق بنا اور کیسے انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا؟ ان کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ان کے ساتھ تقریباً 2017-18 سے تعلق ہے ان کے ساتھ. پہلے بھی ان کے ساتھ آنا جانا تھا. پھر انہوں نے ایک فیکٹری لگا لی، ایچ ایم فوڈ انڈسٹری، اس کا نام رکھا، اور وہ میرے گھر گئے، میرے پاس گئے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی فصل ہمیں دیا کریں، ہم آپ کو اتنی دیر بعد ہم آپ کو یہ پروفٹ دیا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا. جنس کا ریٹ آپ سے طے ہوتا تھا؟ جنس کا ریٹ طے کر لیتے تھے. آپ یہ ریٹ دیں، ہم آپ کو اتنے پیسے طے کر کے 5 مہینے بعد ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے. تو میں نے ان کے ساتھ شروع کر دیا، اور ایسا ایسا کرتے کرتے جب میں نے اپنے 2-3 سال ان کو فصل دی، ایک فصل، دوسری فصل، تیسری، گنا، چاول، گندم، مکی، اور جب یہ 2 سال 3 سال میں نے دی، اور آخر میں یہ مجھے اور کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے جو آپ کے اور فین ہیں، مستاجر ہیں جو بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی بول دو، وہ بھی ان کو بھی لے کے آؤ، ہم آپ ان کو بھی پریفٹ دیں گے، اور ان کے ساتھ بھی ہم کاروبار کرنے کے تیار ہیں. میں نے، اور یہ مجھے ہر روز بولتے تھے. میں نے ان سے بھی فصل لینی شروع کر دی اور ان کو دے دی، اور اسی طرح پھنس کے آخر میں جب میرا اتنا زیادہ پیسہ جب دینے کی باری آئی تو اتنے فصل میں نے یکدم ان کو اتنی زیادہ دے دی، اور انہوں نے کم بند کر دیا اور یہاں سے بھاگنے کی. دیکھیں سر، یہ متاثر ہے فیض بخش. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی زیادہ فصل ان کو دی ہے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اب وہ تقریباً 32-33 کروڑ روپیہ بن گیا ہے. تو یہ ذمہ دار ہے، کسان ہے بیچارہ، کس سے لے کر اس نے فصلیں اٹھا کر ان کو دے دی. یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ پنجاب گورنمنٹ نے موقع فراہم کیا. یہ موقع کس نے فراہم کیا کہ اگر اس ذمہ دار، اس کسان کی ساری فصل گورنمنٹ پرچیز کر لے تو کم سے کم یہ کسان خوشحال، جو اس ملک، اس پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اب انہوں نے فراڈ کیا کیا؟ فراڈ کیسے کر رہے ہیں کہ ایچ ایم فوڈ انڈسٹری کا یہ پارٹنرشپ ڈیڈ میرے پاس موجود ہے. یہ تینوں لوگ یہ پارٹنر ہے، انہوں نے یہ معاہدہ کیا، انہوں نے اس کا ہیڈ آفس چشتیہ میں بنایا، پر جہاں پہ ذمہ داروں کی، کسانوں کی جنس جو ہے نا وہ چیزیں خریدنا جو شروع کی، اور لوگوں کا تقریباً 6 سے 7 ارب روپے کا جو ان کو دھوکہ، فراڈ کیا. انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ سب سے پہلے اپنے ہی ایک پارٹنر جس کا نام بلال ارشد ہے، اس بلال ارشد کے خلاف ایک پارٹنر نے، اس کے خلاف ایک ایف آئی آر تھانہ سٹی اے ڈویژن چشتیہ، پولیس کی بات نہیں تھی، مینجمنٹ کی بات نہیں تھی. دیکھیں کہ وہ مقدمہ درج کر کے اس کے پارٹنر کو اسی مقدمے میں گرفتار کر لیا. اس میں انہوں نے پرے کیا کی کہ میرا دفتر موجود ہے یہاں پہ جناب، ایچ ایم فوڈ انڈسٹری کا آفس، مجھے یہ میرا پارٹنر ہے، اس نے وہاں سے کاغذات چوری کیے ہیں، اس میں وہاں سے کاغذات، وہ جو کاغذات، وہ جو چیکس، وہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے وہ اپنی چیزیں واپس دینے کی عوض لوگوں کو دی ہوئی تھی، رسیدیں دی ہوئی تھی، اس کی چوری کا مقدمہ اپنے خود ہی مدعی اور خود ہی ملزم بن گئی. اور پولیس نے کیا ساز باز کی؟ پولیس نے وہ مقدمہ درج کر کے اس مقدمے کو چلان کر دیا.
اس میں بہت سارے وکلا بھی افیکٹ نہیں ہیں, اس میں بہت سارے ذمہ دار بھی افیکٹ نہیں ہیں, اس میں بہت سارے غریب لوگ بھی افیکٹ نہیں ہیں, اس میں بہت سارے لوگ جن کا چولہا اس کاروبار کے ساتھ چلتا تھا انہوں نے. اور پھر دوسری انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ کیا ساز باز کی کہ ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر نے ان سے ایک درخواست لے گی اسی راشد سے جو اس مقدمے کا مدعی ہے. اپنے ہی انہوں نے جتنے لوگوں کے پیسے دینے کی ان کے خلاف ایس پی صاحب کو درخواست دے دی کہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ ان کے پاس ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان سے برآمد کیے جائیں, وہ جعلی فرضی ہیں. وہ جو چیزیں مطلب خود ہی آپس میں نورا کشتی کھیلنا شروع کر دی, اور پولیس اس میں ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر اس میں مکمل کا مکمل انوالو. میں خود اس انکوائری میں پیش ہوا بہاول نگر میں, تمام متاثرین کو وہاں پہ بلایا گیا. تو جب دوران انکوائری میں خود اس کا ایویڈنس ہوں, ان کا اپنا مینیجر, ان کا اپنا سیکٹری, اس نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ ایچ ایم فوڈ انڈسٹری نے ذمہ داروں سے فصلیں لی ہیں, فصلیں خرید کر اس سے ریٹ طے کر کے وہ فصل وہاں سے خریدی جاتی تھی, کچھ فصل وہاں پہ پروسیسنگ ہوتی تھی اور کچھ فصل وہاں سے اٹھا کر یہ راشد اقبال کا جو دوسری فیکٹری ہے بہاول نگر میں موجود ہے وہاں پہ آ کر اس کی پروسیسنگ پروسیڈنگ اس کی آگے اس کی جو بھی ان کی فوڈ کا میٹر تھا اس میں کرتے تھے, یا اس کو ری سیل پروسیجر میں لے کر آتے تھے. جب وہاں پہ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی, اس ایس پی صاحب نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی تمام متاثرین کو کہ آپ سب کے پیسے جو ہے نا اس میں واپس کروائے جائیں گے, جتنے متاثرین ہیں ان کو واپس کروائے جائیں گے. لیکن آج اس بات کو بھی 6 ماہ گزر چکے ہیں اور ایس پی انویسٹیگیشن نے نہ یہ ثابت ہو چکی کہ یہ ایچ ایم فوڈ انڈسٹری والوں نے ذمہ داروں کے ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا, ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. یہ لوگ ڈی پی او کے پاس گئے, یہ لوگ ڈی سی کے پاس گئے, مختلف سیلز میں انہوں نے اپنی کمپلینٹس دائر کی, لیکن کہیں پہ کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی. بالآخر انہوں نے کورٹس میں اپنے دعوے دائر کر دیے ہیں. اب انہوں نے تیسرا کام کیا, سب سے پہلے اپنے پارٹنر کے خلاف پرچہ درج کرا دیا, پھر جو اس میں نامعلوم بندے رکھ لیے تاکہ ان کو نامعلوم بندوں میں نامزد کیا جا سکے. پھر انہوں نے ان کے خلاف کیا دوسرا کا ایس پی کو انویسٹیگیشن دی, ان کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی تاکہ یہ لوگ ان سے پیسوں کا تقاضا, اپنی جنس کے پیسوں کا تقاضا واپس کر دیں. وہ ڈاکومنٹ جو ان کے پاس موجود ہے, رسیدات موجود ہے, پیسے جو جنس ان کے پاس جمع ہوئی ہے اس کی جو ان کی جو ریسیونگ ہے وہ ڈاکومنٹ ان سے واپس لے لے. پھر انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے سول کورٹ میں آگے بلال ارشد کی طرف سے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں, اس میں یہ حاجی فیض بخش بھی شامل ہیں, اور بھی اس میں لوگ ہیں, ڈاکٹر شکیل ہے, یہ زہیر عبدالرزاق ہے, عزیز ہیں, بشیر احمد ہیں, اس میں یہ لمبی لسٹ ہے, تقریباً یہ 53 لوگ. اس میں مختلف ڈاکومنٹس کا ذکر, مختلف دستاویزات کا ذکر, ان کی منسوخی. اور یہ بات ڈی سی بہاول نگر کے علم میں ہے, ڈی پی او بہاول نگر کے علم ہے, اسسٹنٹ کمشنر چشتیہ کے علم ہے, اسسٹنٹ کمشنر چشتیہ کے علم ہے, اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کے علم ہے, اور کمشنر بہاولپور کے علم ہے, اور آر پی او بہاولپور کے علم ہے, لیکن کہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. اور اس لیے آج میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ سے, اگر وہ اس کسان کے ساتھ کچھ مخلص ہے, ذرا برابر بھی ان کے دل میں رحم ہے ان کسانوں کے لیے, اور تو کچھ پالیسی نہیں دے سکے, کم از کم یہ فراڈنٹلی جنہوں نے ذمہ داروں کے ساتھ جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں ان کو تو کم از کم منطقی انجام تک پہنچائیں. آج میں نے یہ اپنی ذمہ داری اس لیے پوری کی, اور یہ میں ویڈیوز تمام اداروں کو فارورڈ کروں گا, تمام میڈیا کو فارورڈ کروں گا, تاکہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے, یہ جو فراڈنٹلی جنہوں نے پنجاب کے جو ریڑھ کی ہڈی, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے یہ کسان ہیں, ان کے ساتھ اربوں روپے, 6 سے 7 ارب روپے کا جنہوں نے جو فراڈ کیا, دھوکہ کیا, بدنیتی کی, امانت میں خیانت کی, لوگوں کے ساتھ ذمہ دار کی کمر توڑ کے وہ رکھ دی ہے, اور کہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, تمام جو ریجنل مینجمنٹ ہے, ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب کی مینجمنٹ ہے, پنجاب کی مینجمنٹ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, ان سے گزارش کروں گا کہ ان تمام متاثرین کو اپنے پاس بلایا جائے, اور ان کو بھی وہاں پہ طلب کیا جائے کہ کیا انہوں نے جنس لے کر ان کے ساتھ لوگوں کے ذمہ داروں کے ساتھ فراڈ نہیں کیا. تو ان کو تاکہ ریمیڈی ملے, جلدی انصاف ملے, اور جلدی ان کے ساتھ. دیکھیں اس چھوٹے سے ملک میں, چھوٹے سے شہر میں, چھوٹے سے صوبے میں اتنا بڑا فراڈ ہو گیا, اور آج تک کسی نے کوگنیزنس لینے کی زحمت نہیں, بلکہ ان کی طرف سے درخواستوں کی سماعت جو ہے نا وہ جاری ہو ساری ہے. اپنی اسی گزارشات کے ساتھ میں آج اپنے اس ولاگ کو کلوز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ, یا اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما, ملک پاکستان کے کسانوں کی خیر فرما, اور یہ جو فراڈنٹلی مافیا ہے جنہوں نے کسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے,
ان کو جو ہے ہدایت نصیب فرما، اور تاکہ یہ متاثرین کی جو ادائیگی بر وقت کر سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔